علی ابن ابی طالب علیہ السلام تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کوفے کے اندر ایک یتیم ایک بیوہ یہ کہہ کے گلا کرتے ہیں، یا علی آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس لیے کہ میں نے غالباً 2 روز قبل یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک خاتون تھی جو اپنے یتیم بچوں کے لیے کہیں سے غلہ لے کر کے آئی تھی۔ علی علیہ السلام کی جب راستے میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے اور علی گھر پہ جانے کے بعد اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے بچوں کو بہلاتے ہیں، اس کے بعد سے لے کے ہر روز رات کی تاریکی میں علی اس کے گھر پہ جاتے ہیں اور اس کے یتیم بچوں کو کھانا پہنچاتے ہیں۔ جب 3 دن گزر جاتے ہیں اور علی ابن ابی طالب اس کے یہاں پر کھانا لے کے نہیں جاتے ہیں، بچے ماں سے کہتے ہیں، اے والدہ گرامی 2 دن ہو چکے ہیں، ہم فاقے سے ہیں، آخر وہ شخص ہم سے کہ ناراض ہو گیا ہے جو روٹیاں لے کر کے نہیں آیا، ہمیں کھانا کھلانے نہیں آیا، اس کا نام کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے؟ بچوں کی ماں کہتی ہے، وہ بیوہ کہتی ہے، اے میرے شہزادوں، اے میرے بچوں، وہ آنے والا اپنا نام بتاتا ہی کب تھا؟ جب بھی میں نے پوچھا تو کون ہے، وہ کہتا تھا ایک بندہ خدا کے بندوں کی خدمت انجام دے رہا ہے، کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ عزیزوں جب کوئی خدا کی راہ میں نیکی کرو گے تو خدا چھپاتا نہیں ہے، اس نے حکم تو دیا کہ جب کسی کی مدد کرو، جب دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ اس طرح سے انسان کو نیکی کرنا چاہیے، اس کو آشکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب تم خدا کی راہ میں اس طرح سے نیکی کرو گے تو خدا کردار کو چھپاتا نہیں ہے، اجاگر کر دیتا ہے۔ اگر علی شب کی تاریکی میں یتیموں کے دروازوں پر جا کے یتیم پروری کرتے ہیں، یتیموں کو غذا کھلاتے ہیں، یتیموں کو روٹیاں پہنچاتے ہیں، تو علی کے کردار کو خدا نے چھپایا نہیں۔ جب 2 دن ہو گئے علی روٹیاں لے کر کے نہیں گئے، عزیز و تاریخ نے لکھا یہ بیوہ اپنے یتیم بچوں کا ہاتھ پکڑنے کے بعد بازار کوفہ میں آتی ہے اور ایک صدا لگاتی ہے، وہ کون شخص تھا جو رات کی تاریکی میں آتا تھا، میرے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کے جاتا تھا؟ 3 دن ہو گئے وہ کھانا کھلانے نہیں آیا۔ کوفے کے لوگوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ 2 روز قبل ابن ملجم نے ان کے سر پہ ضربت لگائی ہے اور علی کا آخری وقت ہے، علی حالت ندا میں ہے۔ یہ 21 رمضان کا واقعہ ہے جب یہ علی کے گھر پر پہنچی اپنے یتیموں کو لے جانے کے بعد۔ تاریخ نے وہ منظر بھی لکھا کہ جب اس کو معلوم ہوا علی کی پائیں جا کے کھڑی ہوتی ہے، اپنے یتیم بچوں کو علی کے قریب جا کے بٹھاتی ہے۔ تاریخ نے لکھا اس وقت علی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ علی کے لاشے پر پہنچنے کے بعد، علی کی میت پر پہنچنے کے بعد اپنے یتیموں کو، عزیزوں امام حسن کو اپنی پڑی تھی کہ میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، زینب اور ام کلثوم افسردہ تھی، اہل مدینہ ایک طرف افسردہ تھے، لیکن بیوائیں اپنے بچوں کے لیے افسردہ تھی کہ ان کی اب مدد کون کرے گا، ان کے فاقے کو کون توڑے گا، ان کو کھانا کون کھلائے گا۔ اپنے یتیم بچوں کو لے جا کے علی کی میت پر بٹھا دیتی ہے اور علی کی میت سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتی ہے، اے علی مجھے ساری زندگی معلوم نہ ہوا 4 سال آپ میرے یتیم بچوں کو روز شب کی تاریکی میں روٹیاں کھلانے آتے تھے اور رات میں دے کے چلے جاتے تھے۔ 4 سال میں مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ آپ کی شخصیت عظیم الشان تھی جو میرے یتیموں کو کھانا کھلاتی تھی۔ علی تم تو دنیا سے چلے گئے لیکن مجھے اتنا جواب ضرور دے دیجیے آج کہ میرے یتیموں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میرے یتیموں کا بھی تو میں نے مسائل پڑھے ہی نہیں، ابھی تو علی کی سیرت بیان کی ہے، میرے یتیموں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میرا دل کہتا ہے روح امیر المومنین تڑپ گئی ہوگی، اس لیے کہ علی کو جو انس تھا، جو محبت تھی مساکین کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جو روایت میں ملتا ہے، کوفے میں ہمیشہ علی جب دیکھتے تھے یتیم بچے ٹہل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، علی یتیموں کے ساتھ ایسے کھیلا کرتے تھے جیسے ان کا باپ کھیلتا ہے۔ علی یتیموں کے ساتھ ایسے شفقت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب علی کے ضربت لگی، ایک مرتبہ امام حسن نے جراح کو، ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا زخم بہت گہرا ہے، اس لیے کہ جس زہر میں تلوار بجھو کے ڈبو کے علی کو ضربت لگائی ہے وہ بہت سنگین اور بہت ہی زیادہ تیز تھا زہر، اگر ہو سکے علی کو دوا دینے کی ضرورت ہے۔ امام حسن سے کہا 1 کپ کے اندر دودھ مل جائے
تو علی کو ہم دوا کھلا دیں. ایک مرتبہ امام حسن نے گھر کی طرف رجوع کیا. عزیزو یہ حاکم خلیفہ مسلمین تھا, علی سربراہ مسلمین تھے کہ علی کے گھر میں اضافی 1 کپ دودھ بھی موجود نہ تھا. جب جناب زینب نے کہا دودھ گھر میں نہیں ہے اور یہ آواز کوفے کے اندر گونجتی ہے, سنیں گے آپ حضرات, روایت نے تاریخ نے یہ حقیقت لکھی ہے, بس جیسے ہی علی کے دروازے پر یہ آواز گونجی کہ آج امیر المومنین کو 1 کپ دودھ کی ضرورت ہے دوا کے لیے, سارے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے گھروں کی طرف دوڑے اور ماں سے جا کے کہتے ہیں اے مادر گرامی آج علی کو 1 کپ دودھ کی ضرورت ہے. علی نے ہمیشہ ہمیں روٹیاں کھلائی, علی نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا, علی نے آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کاش اس دودھ کے ذریعے سے علی بچ جائے تو ہمیں احساس یتیمی نہ ہونے پائے. اور چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑا تھوڑا دودھ لے کے علی کے دروازے پر پہنچے. علی کے دروازے پر 90 یتیم بچے تھے جن کے ہاتھوں میں دودھ کے کاسے تھے, جو آواز دے رہے تھے یا امیر المومنین یہ دودھ حاضر ہے. کہوں مولا آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کو آخری وقت میں دودھ کی ضرورت پڑی تو دودھ حاضر ہو گیا, لیکن یہی کوفہ ہوگا. آپ کی پوتی سکینہ آواز دے رہی ہوگی کوئی ایک قطرہ پانی کا پلا دے, لیکن 1 قطرہ پانی بھی نہیں دیا جائے گا. اجرکم اللہ. بس آزادارو, آج علی دنیا سے ہم سے رخصت ہو گئے, وہ وقت بھی آیا کہ علی کا جنازہ اٹھ جائے گا. آج کے بعد گھر میں زینب تنہا رہ جائے گی, آج کے بعد ام کلثوم کا باپ نصیب نہ ہوگا, آج کے بعد حسنین کریمین یتیم ہو جائیں گے. وہ منزل آئی کہ ماں میں نے کل اشارہ کیا تھا جب مولا امیر المومنین وصیتیں کر چکے, علی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, زینب کی حالت متغیر ہو جاتی ہے, آسمان میں جناب جبرائیل گریا کرتے ہیں واللہ آج امیر المومنین رخصت ہو گئے, گویا علی دنیا سے نہیں گئے. عزادارو آج سمجھتے ہیں کہ امام حسنین یتیم ہوئے ہیں, بلکہ وہ ہزاروں یتیم بچے جو علی کے سہارے پر زندگیاں گزار رہے تھے آج وہ بھی یتیم ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ. 5 منٹ اور مجلس تمام کر دوں گا. عزادارو علی کا کردار تاریخ نے لکھا, جب امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کو غسل و کفن دیا, آپ کا پیٹ پیٹ سے ملا ہوا تھا, اس لیے کہ علی نے دنیا میں کبھی بھی پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا. علی نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھایا, اور علی کی غذا بھی کیا تھی؟ تھوڑا سا گرم پانی, 2 سوکھی ہوئی روٹیاں جن کو یہ فاتح خیبر گھٹنے سے توڑ کے نانے جوی کا نوش فرماتا تھا. علی ابن ابی طالب کی یہ سادہ زندگی تاریخ کہتی ہے جب آپ غسل دے چکے, جب آپ کفن دے چکے, ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بہن زینب بابا سے آخری رخصت کر لیجئے. جناب زینب کی کیا کیفیت ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا, اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. زینب بابا کے جنازے پر آتی ہیں اور کھڑے ہو کے کہتی بابا ابھی تو ہم ماں کا غم بھی نہیں بھولے تھے, آپ بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کلثوم تڑپ جاتی بابا ابھی تو ہم نانا کو بھی نہیں بھولے ہیں, آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. امام حسین آگے بڑھتے بابا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ الغرض امام علی کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے کے چلنا, ابھی رکے رہنا, علی کا تابوت بھی برآمد ہوگا. آج تاریخ کہتی ہے کہ علی نے کہا تھا بیٹا حسن میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا, آگے سے آپ دونوں بھائی اٹھانا, پیچھے سے جناب جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے اور نجف اشرف کی طرف لے کر کے چلنا. میری قبر تیار ملے گی, وہاں پہ جا کر کے دفن کر دینا. اللہ رے غربت علی. عزادارو آپ نے وصیت سنی ہوگی نا, جناب زہرا نے وصیت کی تھی علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا اور دشمن میرے جنازے میں نہ آنا پائے. یہ مظلومیت تھی نا جناب زہرا کی, لیکن علی کی اس مظلومیت کو چھپایا گیا.
علی کی بھی یہ مظلومیت تھی. علی نے کہا میرے جنازے کو رات میں دفن کرنا اور کوئی میرے جنازے میں نہ آنے پائے. وجہ کیا تھی؟ علی جانتے تھے معاویہ علی سے اتنی عداوت رکھتا ہے، اگر قبر کا بھی معلوم ہو جائے گا تو امام سے بے ادبی کرے گا. امام نے وصیت کی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے. اللہ اکبر. وہ منزل آتی ہے امامین حسنین جنازہ لے کر کے چلے. جب جنازہ لے کر کے چلے ہیں اس سے پہلے مولا نے وصیت کرتی تھی حسن میرے جنازے کے لیے ایک تابوت بنانا، اونٹ پہ رکھنے کے بعد بصرہ کی طرف بھیج دینا، لوگ سمجھیں گے جنازہ یہ ہے بصرہ کی طرف چلے جائیں گے. اسی طرح سے کئی تابوت بنائے تھے اور امام علی کے جنازے کو مخفی رکھا گیا. اب تم نجف اشرف کی طرف آپ چلے ہیں اور آپ نے اپنے بابا کو دفن کر دیا. بس 1 منٹ اور تابوت برآمد ہوگا اور دفن کرنے کے بعد جب آپ واپس پلٹے ہیں، آج بھی مسجد حنانہ میں وہ مقام موجود ہے نجف کے اندر. جب آپ دونوں بھائی واپس پلٹے ایک کھنڈر سے کسی مسکین غریب اور نابینا کے رونے کی آواز آ رہی تھی. امام حسن سے حسین نے کہا بھیا یہ کون لاغر اور بیمار رو رہا ہے، چلے اس کی عیادت کر لیں. دونوں بھائی آگے بڑھے. کہا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. ایک شخص رات کی تاریکی میں آتا تھا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے جاتا تھا. 3 دن سے بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں، اتنا کہنا تھا. امام حسن سمجھ گئے. امام حسن نے گلے میں جیسے ہی باہیں ڈالی اس نے خوشبو امامت کو محسوس کیا. امام حسن کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. کہا مجھ سے کہتے ہو کون ہو؟ 3 دن سے آپ غائب ہیں. امام حسن نے کہا وہ ہم نہیں، ہمارے بابا علی تھے. ارے اتنے ملزم کی ضربت سے وہ قتل کر دیے گئے، ہم ان کو دفن کر کے آئے ہیں. بس ازادار ابھی علی کا تابوت برآمد ہوگا. ایک مرتبہ اس نے کہا اتنا احسان کرو شہزادو علی کی قبر تک پہنچا دو. ارے دونوں بھائی علی کی قبر پر لے کے گئے. اس غریب نے دعا کی پروردگار جب علی دنیا میں نہ رہے تو میں دنیا میں رہ کے کیا کروں گا، میری روح کو قبض کر لے. روایت کہتی ہے اس کی روح اے بن ملزم بتا قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا. یہ